میرے پڑھنے والوں نے محسوس کر لیا ہوگا کہ اس بھیانک اور انتہائی خطرناک سفر کے سامان غیب سے ہو رہے تھے، جس کی لرزہ خیز روداد وہ آگے چل کر پڑھیں گے۔ یہاں صرف یہی عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ تقدیر کس طرح مختلف لوگوں کو گھیر کر ایک پارٹی کی شکل میں اکٹھا کر رہی تھی تاکہ وہ بھی موت کے سفر پر روانہ ہوں۔ دوسرے دن مسٹر ایلن، دوگل اور کریاپا نیپال کی طرف روانہ ہو گئے۔ پرنسس اندرا اپنی شکار پارٹی کے ساتھ انہیں رخصت کرنے سرحد تک گئی۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے دوگل اور کریاپا کو پیشگی معاوضے کے طور پر 500 روپے اپنی جیب سے ادا کر دیے تھے تاکہ وہ لوگ واپسی میں کوتاہی نہ کریں۔ بودھی کو ہوش آ گیا تھا، مگر نئی بے ہوشی کے بعد اس میں اور کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، البتہ کچھ کمزور دکھائی دیتا یا کبھی کبھی بے وجہ چونک اٹھتا تھا۔ روانگی سے قبل دوگل اور کریاپا اسے ملے اور بول گئے کہ وہ جلد واپس آئیں گے۔ اس بار بودھی نے انہیں دیکھ کر کسی خاص بے چینی کا اظہار نہیں کیا، شاید اس لیے کہ طویل بے ہوشی نے اسے مزمحل کر دیا تھا یا کوئی اور بات تھی۔ میرے زخم مندمل ہو رہے تھے اور اب ان میں پہلی سی تکلیف نہ تھی۔ پھر بھی سوریا میری دیکھ بھال کی خاطر شکار پارٹی کے ساتھ نہ جا سکی۔ کل کی طرح وکرم آج بھی کیمپ کی نگرانی کے لیے موجود تھا۔ سوریا مجھے دوا کھلا کر بودھی کی چھولداری میں چلی گئی اور میں بستر پر لیٹا ان واقعات پر غور کرنے لگا جو کسی کہانی کی طرح آپ سے آپ ظہور میں آ رہے تھے۔ پرنسس اندرا اس کہانی کے دھندلکے میں ستارہ شام کی مانند طلوع ہوئی تھی۔ میں بتا چکا ہوں، میری اس کی ملاقات بالکل غیر متوقع طور سے ہوئی۔ پھر یہ بات اس ملاقات سے بھی زیادہ غیر متوقع اور حیران کر دینے والی تھی کہ اس نے پہلی ہی ملاقات میں میرے ساتھ انجانے راستوں پر سفر کے لیے آمادگی کا اظہار کر دیا تھا۔ میں یہی سمجھتا رہا شاید اس نے رسمی طور پر یا ہمدردی کے اظہار کی خاطر سفر کی حامی بھر لی ہے، ورنہ ایک نوجوان، خوبصورت اور شاہی ماحول میں پرورش پانے والی راجکماری ایسے جان جوکھوں کے سفر میں کہاں شریک ہوگی جہاں قدم قدم پر موت کے خطرے بچھے ہوئے ہیں۔ مگر جس طرح شام کا اندھیرا گہرا ہوتے ہی ستارہ شام آسمان کی پیشانی پر جھومر بن کے چمکنے دمکنے لگتا ہے، اسی طرح واقعات کے تیز رفتار دھندلکے میں پرنسس اندرا بھی قطب نما کی طرح ایک ہی جانب اشارہ کرنے لگی، اور ہولے ہولے مجھ پر یہ حسین حقیقت آشکار ہو گئی کہ اس نے میری دلجوئی کی خاطر رسمی طور سے سفر کی حامی نہیں بھری، بلکہ وہ تو شاید اس لیے آئی یا بھیجی گئی تھی کہ مجھے سفر کی ترغیب دے اور میری شریک سفر بنے۔ بودھی کی حالت میں تبدیلی کے ساتھ ایک اور حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ دوگل اور کریاپا کا ناگہانی ٹکراؤ بھی اندرا سے ہوا تھا۔ وہی انہیں میرے پاس کیمپ میں لے آئی تھی، اور اب وہ سفر جو پہلے خوابوں اور خیالوں کا سفر معلوم ہوتا تھا ممکن نظر آنے لگا، کیونکہ دوگل اور کریاپا ان بھیانک راستوں کی نشاندہی کر سکتے تھے جن پر 15 برس پیشتر ہماری زندگی کی قیمتی پونجی لوٹ گئی تھی، اور پرنسس اندرا ہی سفر کا وسیلہ بن رہی تھی۔ بعض لوگ سوچتے ہوں گے میں چونکہ ایک امیر کبیر راجپوت گھرانے کا فرزند، جسم کا کڑیل، صورت کا خوبرو، ہمت کا دھنی اور بہادر شکاری تھا، اس لیے میری ذات سے پرنسس اندرا کو ہمدردی یا دلچسپی یا سیدھے لفظوں میں محبت ہو گئی تھی، اور وہ ایک کٹھن سفر میں میرا ساتھ دینے پر اس لیے تیار ہو گئی کہ اس سفر کے دوران مجھے جیت لے۔ لیکن میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، وہ آفریدہ جمال اور ایسی پرکشش شخصیت کی مالک تھی کہ میں پہلی نظر میں اس کے لیے ایک عجیب سی کشش، ایک بے نام سی خلش محسوس کرنے لگا تھا، اور مجھے جیتنے کے لیے اسے کسی دور دراز کے سفر کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر اسے پیار ہی کرنا تھا تو راجستھان کے جنگلوں میں شکار کی دعوت دے سکتی تھی، اپنی ریاست میں بلا سکتی تھی، اپنے محلوں میں ٹھہرا سکتی تھی، اور مجھے اس کی دعوت قبول کرنے سے انکار بھی نہ ہوتا۔ مگر اس نے میری خاطر ایک ہولناک سفر کا ارادہ کر لیا، تو یہ پیار اور پریم سے کوئی اونچا جذبہ تھا۔ اندرا کے اسی جذبے نے مجھے اس کی پیاری، موہنی اور جادوگر شخصیت کی طرف مائل کر دیا۔ دن میں دیکھا ہوا خواب بھی یاد آ گیا، جس میں وہ پرستان کی شہزادی بدر منیر کے روپ میں مجھے کسی باغ بہشت میں اڑا کر لے گئی تھی، اور یہ اشارہ بالکل واضح تھا کہ ایک نامعلوم جذبہ سفر کے علاوہ وہ مجھے چاہتی بھی ہے۔ میں سوچنے لگا اگر اس نے پریم کا اظہار کیا تو اس کے ساتھ زندگی کتنی راحت افزا ہوگی۔ لیکن جب میں یہ سب کچھ سوچ رہا تھا، اچانک ایک صورت سوال کی طرح میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، اور وہ صورت روشنارہ ادا کی تھی جو بچپن سے میرے نام لکھ دی گئی تھی اور خیالوں میں مجھے اپنا دلہا بنائے بیٹھی تھی۔
لیکن حالات کی صورت بدل رہی تھی اور ایک انجانا اندیکھا ہاتھ مجھے پرنسس اندرا کی طرف دھکیل رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تکلیف دہ احساس بھی بے چین کیے دے رہا تھا کہ شاید میں روشنارہ ادا جیسی مخلص، محبوب اور پیاری لڑکی سے علیحدہ کیا جا رہا ہوں، جبکہ مجھے ادا سے علیحدہ نہیں ہونا تھا۔ میں تو صرف چاہتا تھا کہ وہ میرا اس وقت تک انتظار کرے جب تک میں سفر سے لوٹ کر نہیں آ جاتا۔ اپنا بازو تیسرے دن سلانگ سے نکال دیا، البتہ رانا کی دی ہوئی گولیاں ضرور استعمال کرتا رہا۔ خیال تھا 2-3 دن میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا اور شاید آخری 1-2 دن شکار میں بھی حصہ لے لوں۔ سریا کسی دن میرے پاس رہتی، کسی دن پرنسس کے ہمراہ شکار پر نکل جاتی۔ وکرم بھی جنگل میں جانے لگا۔ اس کی جگہ کبھی پروفیسر اسلم، کبھی چھوٹے ماموں، کبھی رانا صفدر باری باری کیمپ کی نگرانی کرتے تھے۔ پرنسس اندرا نے کسی دن شکار سے ناغہ نہ کیا۔ اس کے دونوں محافظ ٹھاکر اجیت سنگھ اور رگھو رائے بھی ساتھ جاتے تھے۔ بودی کو دوبارہ شکار پارٹی کے ساتھ نہیں بھیجا گیا۔ سلطان علی کو اندیشہ تھا کہیں مزید دھماکے سے اس کی جاگی ہوئی یادداشت پر برا اثر نہ پڑے۔ اس کے نزدیک بودی کی نئی ذہنی کیفیت کو ذرا مزید پختہ کرنے کی ضرورت تھی۔ دگل اور کریاپا کو گئے 6واں دن تھا۔ میرے زخموں سے کھرنڈ اتر گئے تھے اور میں خود کو تندرست محسوس کر رہا تھا۔ رات سونے سے پہلے خیال آیا کہ یوپی کے جنگلوں میں ہاتھی کا شکار بھی ہوتا ہے اور ہاتھی کھیدے میں پکڑے جاتے ہیں۔ ریاست رامپور کے فیل خانے میں کچھ ہاتھی موجود تھے۔ کھیدا ہاتھیوں کو پکڑنے کا گڑھا ہوتا ہے جسے گھاس پھوس، پتلی پتلی لکڑیوں اور کومل ٹہنیوں سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ پھر شکاری پالتو ہاتھیوں پر سوار ہو کر ہاتھیوں کے گلے کو کھیدے کی طرف دھکیلتے اور جب کوئی ہاتھی اس میں گر جاتا ہے تو فیل بان اسے بھاری رسوں میں جکڑ دیتے ہیں۔ قدرت مجھے جس درندے کے مقابلے کی تربیت دے رہی تھی وہ جثے میں ہاتھی سے 5-6 گنا بڑا بیان کیا جاتا تھا، اور ضروری تھا کہ میں اس سلسلے میں ہاتھی سے نبرد آزما ہونے کی مشق بھی کروں۔ مجھے کوئی ہاتھی کھیدے میں نہیں پکڑنا تھا بلکہ باقاعدہ لڑنے کے بعد اسے زیر کرنا تھا۔ اس خیال سے بدن میں سنسنی سی دوڑتی رہی۔ سویرے اٹھتے ہی کلوا سے ملا اور ہاتھیوں کے بارے میں بات چیت کی۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ ہماری پارٹی کو ان ایام میں ایک بھی ہاتھی نظر نہیں آیا تھا۔ کلوا نے بتایا کہ ہاتھی اپنے گلے اور جھنڈ میں رہتے ہیں اور ہو سکتا ہے ان کا گلہ ریاست رامپور اور ضلع نینی تال کے درمیانی علاقے کی طرف نکل گیا ہو، کیونکہ وہ علاقہ ہاتھیوں کو زیادہ مرغوب ہے۔ ضلع نینی تال کوماؤں ڈویژن میں تھا۔ کلوا نے خیال ظاہر کیا ادھر ہاتھی ضرور ملیں گے، بس دریائے کوسی کے اس پار جانا ہوگا۔ میں نے نقشہ دیکھا تو پتا چلا ہمارا کیمپ دریائے کوسی کے مشرق میں چند میل پر واقع تھا۔ خیمے میں آ کر سریا اور پرنسس اندرا سے ہاتھی کے شکار کی بات کی تو پرنسس بری طرح چونک گئی۔ ارے یوپی کے جنگلوں میں ہاتھی کا شکار تو بہت ہی ضروری ہے۔ پھر اسی وقت پروگرام بن گیا اور میں نے رانا صفدر کو بلایا۔ اس نے رائے دی کہ ہمیں چونکہ اس شکار میں سفر کرنا اور ہاتھیوں کی تلاش میں بھٹکنا ہوگا، اس لیے پارٹی جتنی مختصر ہوگی اتنا ہی بہتر ہوگا۔ پارٹی کے لیے میرے اور پرنسس اندرا کے علاوہ رانا صفدر اور وکرم کے نام تجویز کیے گئے۔ دونوں پیشہ ور شکاری اور ہاتھیوں کے شکار کا بھی تجربہ رکھتے تھے۔ کلوا کو رہبری کے لیے ساتھ چلنا تھا۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہاتھی کا شکار کھیلنے کے لیے دوسری رائفلیں ہوتی ہیں جن سے زیادہ طاقتور گولی چلتی ہے۔ رانا صفدر اور وکرم کے پاس اس مقصد کے لیے 2 ڈبل بیرل رائفلیں موجود تھیں، ایک 450 بور کی ایکسپریس، دوسری 400 بور کی۔ بڑے ماموں احتیاطاً 32-40 بور کی سنگل بیرل مارٹینی ایکشن ونچیسٹر بھی اپنے ساتھ لے آئے تھے جو ہاتھی کے شکار میں کام آتی ہے۔ میں نے ان کی سنگل بیرل مارٹینی رانا صفدر کی ڈبل بیرل ایکسپریس سے تبدیل کر لی۔ ہم نے جلد ناشتہ کر لیا، پھر دوپہر کے لیے کچھ کھانا تھیلے میں ڈالا اور رائفلیں اٹھا کر کلوا کے پیچھے پیچھے پچھم کی طرف ہو لیے۔ کوئی گاڑی جان بوجھ کر ساتھ نہیں لی تھی کہ شکار کا اصل مزہ پیدل چلنے میں ہے، ویسے بھی گاڑی کی آواز سے جانور بھاگ جاتے ہیں۔ احتیاط کے طور پر پرنسس اندرا نے اپنی ونچیسٹر اور میں نے 375 میگنم بھی ساتھ لے لی تھی۔ کلوا نے جنگل کی پٹی سے ہٹ کر ریاست رامپور کی تحصیل شاہ آباد کا وہ راستہ اختیار کر لیا جو مزروعہ اراضی اور جنگل کے درمیان سے گزرتا ہے۔ پہلے کہیں بتا آیا ہوں کہ شمالی علاقے میں جنگل بھی ہیں، کھیت میدان بھی اور کہیں کہیں گاؤں بھی۔ درندے، چوپائے، انسان ایک دوسرے کے پڑوس میں رہتے ہیں۔ انسانی آبادی عموماً
پاسی، کاچی، لکڑہاروں، بھیلوں اور چماروں پر مشتمل ہے۔ کھیتی باڑی کرنے والے آدھے کسان آدھے خانہ بدوش ہوتے ہیں۔ کھیتوں میں عموماً گیہوں، جوار، باجرے اور گنے کی کاشت ہوتی ہے۔ مزروعہ زمین کے گرد دور دور تک خاردار جھاڑیاں کاٹ کر اونچی اونچی باڑھیں کھڑی کر دی جاتی ہیں تاکہ جنگلی جانور فصل برباد نہ کریں، مگر کبھی کبھی گوند، سانبھر، چیتل اپنے بڑے بڑے سینگوں سے باڑھ کی جھاڑیاں اکھاڑ کر کھیتوں میں گھس جاتے اور جنگلی سوروں کے لیے بھی راستہ بنا دیتے ہیں، جنہیں بنڈیلے کہا جاتا ہے۔ ہم چونکہ کیمپ سے سورج چڑھتے ہی نکل آئے تھے، اس لیے 5-6 میل کا فاصلہ صرف 2 گھنٹے میں طے کر لیا۔ کوئی نصف میل پرے کوسی ندی کا بیلا دکھائی دینے لگا، جس میں لمبی لمبی گھاس، نرکل، کدادم جھاڑیاں اور اکا دکا درخت تھے۔ اس راستے پر جہاں بیل گاڑیوں کے پہیوں سے پگڈنڈیاں بن گئی تھیں، کیونکہ کسان اور کاشتکار اپنا اناج اور گڑ بیچنے کے لیے رامپور کی منڈی ہی کا رخ کرتے تھے، کوئی 45-46 برس کا ایک بھیل بلم اٹھائے مخالف سمت سے آتا دکھائی دیا۔ وہ ہمیں اور ہم اسے دیکھ کر ٹھٹکے۔ کلوا نے بات چیت کی، اے بھیا، کہار جات رے؟ بچیا ڈھونڈت رہوں، بھیل نے جواب دیا۔ بھیل بیچارے کی بچیا کٹیا کے باڑھے میں بندھی بندھی غائب ہو گئی تھی اور صبح سے اسے ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ ان غریبوں کی ساری دولت یہی ڈھور ڈنگر ہوتے ہیں جن کی بڑی دیکھ بھال کرتے ہیں، مگر جب کوئی باغ بھگیلا جنگل سے نکل کر کسی بستی کا رخ کرتا تو گائے یا بچیا یا بکری ضرور غائب ہو جاتی۔ کلوا نے پوچھا، ارے کہیں باغ تو نہ ہی لے گئے ہو تو ہار بچیا؟ کا خبر؟ بھیل نے مایوسی کا اظہار کیا۔ بوہت ڈھونڈت پر کہیں ملت نہیں۔ توہار نے باغ کے پنجوں کا کھوج ووج نہ ہی دیکھا؟ بوہت دیکھت رہے بھیا، پر کوئی کھوج نہ ہی ملت۔ پھر کاہے گھبرائے ہو، ملت رہے گی بچیا۔ اسے کچھ تسلی دے کر کلوا نے ہاتھیوں کے بارے میں پوچھا تو بھیل نے اپنا بلم اٹھا کر اتر کی سمت اشارہ کیا۔ اتے چلو، 1-2 کوس پر کہیں ٹھارے ہوویں گے۔ بھیل کی اطلاع دلچسپ تھی کہ ہاتھی کوسی ندیا کے پورب ہی میں 1-2 کوس کہیں کھڑے ہوں گے، جبکہ ہم دریا پار کر کے نینی تال کی تحصیل بلاسپور تک جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اب دریا کی طرف بڑھنے کی بجائے ترائی کے ساتھ ساتھ شمال کی طرف چلنے لگے اور ابھی 1 میل ہی چلے ہوں گے کہ کلوا نے ہاتھیوں کے پیروں کے نشان دیکھ لیے، جن سے معلوم ہوتا تھا کہ ہاتھی آج ہی ندیا سے پانی پی کر اتر کی طرف نکلے ہیں۔ ہمیں بھیل کے فکرے کی اہمیت محسوس ہوئی کہ 1-2 کوس پر کہیں ٹھاڑے ہوویں گے۔ آدمی شکار پر نکلتا ہے تو فاصلے نہیں دیکھتا، پھر شکار بھی ہاتھی کا ہو تو اس کی تلاش میں کبھی پہروں کبھی دنوں چلنا پڑتا ہے، مگر ہاتھیوں کا تعاقب شیر یا ٹائیگر کا پیچھا کرنے سے آسان ہوتا ہے، کیونکہ ہاتھیوں کا غول جدھر سے گزرتا ہے پیروں کے نشانات کے علاوہ کچھ اور کھوج بھی چھوڑتا چلا جاتا ہے۔ ہم بھی انہی کھوجوں پر آگے بڑھتے رہے، کیونکہ جگہ جگہ گھاس روندی ہوئی، درختوں کی شاخیں ٹوٹی ہوئی، بیلیں اجڑی ہوئی تھیں۔ کلوا کا خیال تھا یہ غلہ صرف 5-6 ہاتھیوں پر مشتمل ہے، کسی بڑے غول سے بچھڑ کر اور کوسی ندیاں عبور کر کے آج اس علاقے میں داخل ہوا ہے، ورنہ 10 روز میں وہ کبھی نہ کبھی ہماری شکار پارٹی کو ضرور نظر آتا۔ کم و بیش 3 میل کا مزید فاصلہ طے کر کے ہم ایک جگہ رک گئے اور دوپہر کا کھانا کھایا۔ اس سفر کے دوران ایک کالے ریچھ کے سوا اور کسی جانور سے مٹ بھیڑ نہیں ہوئی جو ہمیں دیکھ کر بھاگا اور جنگل میں روپوش ہو گیا تھا۔ کھانے کے بعد پھر ہاتھیوں کے کھوج پر آگے بڑھے۔ یہ نشانات اب چھدرے جنگل سے گھنے جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ ہم دریائے کوسی کو بہت پیچھے چھوڑ آئے، مگر ہاتھیوں کی جھلک ابھی تک دکھائی نہ دے سکی۔ دور درختوں کی ایک ٹکڑی کے درمیان جو کوس نما شکل میں واقع تھی، کسی جوہڑ کے آثار نظر آئے۔ ارد گرد نرکلوں کے بڑے بڑے جھنڈ، پھولدار روہنی اور کٹھروکھ کی اونچی اونچی جھاڑیاں گویا دیوار کی طرح کھڑی تھیں۔ چلتے چلتے اچانک ہم نے پاکھر کی شاخ ٹوٹنے کا چٹاخا سنا اور چوکنے ہو گئے۔ جنگل میں پچھوا چل رہی تھی اور ہم پچھم سے پورب کی جانب بڑھ رہے تھے۔ رانا صفدر نے فوراً دکھن کی سمت ہٹنے کا اشارہ کیا، کیونکہ اندازے کے مطابق ہاتھیوں کا غلہ درختوں کی اسی ٹکڑی کے اندر شاید جوہڑ کنارے آرام کر رہا تھا، اور اندیشہ تھا کہیں ہماری بو سونگھ کر چوکنا نہ ہو جائے۔ کم و بیش 2-2.5 فرلانگ کا چکر کاٹ کر ہم جنوب مشرق کی طرف سے کوس نما ٹکڑی کے پاس پہنچ گئے اور کچھ دیر نرکلوں کے جھنڈ میں دبکے رہے۔ میں بتا چکا ہوں، جنگل دن کو سوتے اور رات کو جاگتے ہیں۔ دن کے وقت درندے کسی کچھار میں، کسی غار میں
किसी भट में, किसी चांदर, ऊंची और घनी घास के टुकड़े में छुपकर आराम करते हैं। सूरज डूबने के साथ उनका दिन चढ़ता है। अलबत्ता दिन को जंगल में फलसफी बंदर, शहद की तलाश में भटकते रीछ, घास खाते फुदकते खरगोश या फिर झाड़ियां रोंदते, डालियां मड़ोड़ते, शाखें तोड़ते हाथी मिल सकते हैं। और हमने पाखर के दरख्तों की कौसनुमा टुकड़ी के अंदर शाख टूटने का जो चट्टाखा सुना तो हमारा कयास गलत ना था। हाथियों का गल्ला वहीं मौजूद था, क्योंकि जब हम रोहनी की झाड़ियां हटाते और नरकुलों में बेआवाज घुसते आगे बढ़े तो जोहड़ के सरसब्ज ढलान हाशिए पर हाथियों की झलक नजर आई। जमीन का ये किता, जो करीबन 2 फरलांग के रकबे में फैला था, आम सतह से 4-5 फुट गहरा और एक छोटी सी झील का मंजर पेश करता था, जिसके दरमियान साकिन पानी पर सब्ज काई का जाला सतन गया था। पाखर के दरख्त झील के कौसनुमा दायरे पर झुके हुए थे। उसके सब्ज ढलवान हाशिए पर हमें गल्ला दिखाई दिया, जो 2 बूढ़ी हथनियों, 2 हाथियों और एक नौजवान अल्हड़ मटियार हथनी पर मुश्तमिल था। दोनों हथनियां कुछ फासले पर पाखर की शाखों से पत्ते नोच खसूट कर पेट भर रही थीं, मगर दोनों हाथी पेट पूजा से बेनियाज अपने कबीले की मटियार के दाएं बाएं झूलते फिर रहे थे, जो नई जवानी के नशे में झूमती झामती, सूंड लहराती, हवा की महक सूंघती और अपनी जवानी की महक छोड़ती बदमस्ती के आलम में दोनों हाथियों के दरमियान कभी इधर कभी उधर इठलाती फिर रही थी। उसकी मस्त चाल की ये कैफियत देखकर मुझे पहली बार हस्तिनी औरत की इस्तिलाह का सही इदराक हुआ, जिसके मुतालिक लिखा है कि वो हुस्न के गुरूर और जवानी के जोश में हथनी की तरह झूम झूम के चलती और किसी को खातिर में नहीं लाती। मगर हस्तिनी औरत तो फिर मुशाबेह थी, जिसकी तशबीह जवान हथनी से दी गई, जबकि मैं उस वक्त असल मुशब्बह को देख रहा था। और ऐसी थी उसकी चाल की मस्ती और जवानी की लहर, जो दोनों हाथियों को पागल किए देती थी। और वो एक दूसरे को कहर आलूद नजरों से घूरते, सूंडें लहराते, रकीबाना शू शू करते, गोया उस अल्हड़ मटियार पर अपनी अपनी मलकियत का दावा जिता रहे थे। मगर जंगल में किसी पर मलकियत या हक व इख्तियार का दावा कैसा? वहां तो ताकत की हुक्मरानी है और वही हर चीज का मालिक व मुख्तार है, जिसका पंजा ताकतवर और हमला जानलेवा हो। अब मुझे कलवा का यह ख्याल दुरुस्त मालूम होने लगा कि हाथियों का ये छोटा सा गल्ला अपने गौल से बिछड़कर और कोसी नदियों को उबूर करके आज ही इस इलाके में दाखिल हुआ है। दोनों हाथी अपने कबीले की नई नवेली मटियार को या तो अगवा कर लाए थे या फिर खुद उसी ने इस खुशनुमा झील और उसके इश्क अंगेज माहौल को पसंद किया और उन दोनों हाथियों को अपने पीछे लगाकर कोसी नदिया के इस पार ले आई थी। दोनों हाथियों में से एक जवान और ज्यादा पुरजोश मालूम होता था, जबकि दूसरा जरा बड़ी उम्र और बड़े जुस्से का था। उसके दांत भी बड़े बड़े थे और वही हथनी पर हावी मालूम होता था। शायद अल्हड़ हथनी को उसका बड़ा जुस्सा और बड़े बड़े दांत भाग गए थे, जो उसके साथ लगी लगी फिरती थी। और इसी हालत ने जवान हाथी को मुश्तइल कर दिया था, जो बार बार सूंड लहराकर शू शू की आवाज में बड़े हाथी को वार्निंग दे रहा था कि वो उसे मनमानी नहीं करने देगा। दोनों बूढ़ी हथनियां मामले की इस नजाकत और खतरनाक सूरत हाल से बिल्कुल बेपरवाह पेट भरने में मसरूफ थीं, क्योंकि वो मोहब्बत और रकाबत के ऐसे मरहलों से गुजर आई और समझती थीं कि जो कुछ होना है हो जाएगा। जबकि जवान हथनी पर जवानी की मस्ती और दोनों हाथियों पर इश्क का भूत सवार था, जिसने उन्हें पेट की फिक्र तक भुला दी थी। हमारे देखते ही देखते बड़े हाथी और मटियार हथनी की सूंडें लहराईं और बल खाकर एक दूसरे से मिल गईं। गोया ये प्यार का अव्वलीन इजहार था, जिसे जवान हाथी बर्दाश्त ना कर सका और चिंघाड़ कर दीवानावार आगे बढ़ा ताकि अपनी वार्निंग को अमली जामा पहनाए। उसकी चिंघाड़ एक नाकाम आशिक के गुस्से और जोश की तर्जुमान थी, जिसका जवाब देने के लिए बड़ा हाथी भी थोड़ा सा घूमकर सीधा हो गया। फिर उसने बड़े बड़े कान छतरी की तरह फैला दिए और पूरे वहशियाना जोश के साथ चंद कदम भागकर अपने हरीफ को टक्कर मारी, जिससे खौफनाक धमाका हुआ और नौजवान हाथी को पीछे हटना पड़ा। गालिबन बड़े हाथी की कुवत ने उसे धकेल दिया था, मगर वो फौरन संभला और चिंघाड़ता और अपनी सूंड से छींटे उड़ाता फिर हमलावर हुआ। अब के बड़े हाथी की चिंघाड़ बुलंद हुई, जो बिजलियों के लर्जाखेज कड़ाके की तरह दूर तक गूंजती चली गई। उसने एक बार फिर पूरी कुवत से टक्कर मार दी और हरीफ को पिछाड़ दिया। दोनों बूढ़ी हथनियां भी अब उनकी तरफ मुतवज्जा हो गई थीं और नौजवान अल्हड़ हथनी हैरत और दिलचस्पी से अपने आशिकों को लड़ते देख रही थी, जिनके भारी पांव के फसाकों
اور دھماکوں سے دھرتی کانپ رہی تھی اور شور انگیز چنگھاڑوں سے فضا لرز لرز جاتی تھی۔ یہ ہولناک تماشا ہم سے صرف 70-80 فٹ کے فاصلے پر نشیب میں ہو رہا تھا۔ اسی لمحے میں نے 450 بور کی ڈبل بیرل ایکسپریس کی نال سیدھی کی اور بڑے بڑے دانتوں والے شاہزور ہاتھی کا نشانہ لینے لگا، لیکن اسی لمحے رانا صفدر کی تیز سرگوشی سنائی دی۔ اس حالت میں کسی بھی ہاتھی پر گولی چلانا انتہائی خطرناک ہوگا، مگر گولی تو مجھے چلانا تھی، صرف موقع کا انتظار تھا۔ میں نے جوان ہاتھی اور تینوں ہتھنیوں کو اپنی فہرست سے خارج کر کے صرف بڑے شاہزور ہاتھی کا انتخاب کیا تھا، جو اپنے رقیب اور حریف کو دھکیلنے اور لتاڑنے میں بازی لیے جا رہا تھا۔ پرنسس اندرا بالکل میرے ساتھ جڑ کے بیٹھی، دو عظیم الجثہ اور طاقتور ہاتھیوں کی اس خوفناک لڑائی کو چشم حیرت سے دیکھ رہی تھی، جو ایک الہڑ مٹیار ہتھنی کے لیے ہو رہی تھی۔ یہ مشاہدہ اس اعتبار سے کافی دلچسپ اور سنسنی خیز تھا کہ نوجوان مادہ کے لیے جانوروں میں بھی رقابت کے جھگڑے جنگ و جدل میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جس طرح حسین عورت کی خاطر ازل سے مردوں کے درمیان معرکے ہوتے رہے ہیں۔ جھیل کے سبز حاشیے پر ہاتھیوں کی یہ لڑائی کیا تھی؟ دو گرجتے کڑکتے بادلوں کا ٹکراؤ یا پھر دو کالے پہاڑوں کی کشمکش جس سے زمین بار بار دھمکتی تھی اور شوں شوں پھوں پھوں کی پھنکاروں اور سائکہ انگیز چنگھاڑوں سے فضا پر لرزہ سا طاری ہو جاتا تھا۔ سونڈیں تلواروں اور برچیوں کی طرح انتہائی تیزی سے حرکت کر رہی تھیں، سر بار بار ٹکرا رہے تھے، جسے سے جسہ رگڑ کھا رہا تھا اور دونوں حریف ایک دوسرے کے پاؤں اکھاڑنے میں مصروف تھے، کیونکہ اس مقابلے میں ہار اسی کی تھی جس کے پاؤں اکھڑ جائیں۔ ناگہاں جوان ہاتھی نے اپنی سونڈ شاہزور حریف گردن میں لپیٹ کر اس زور سے بل دیا کہ بڑے ہاتھی کا دم گھٹتا محسوس ہوا، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے اپنی سونڈ کی قوت سے گردن کا شکنجہ توڑ دیا، بلکہ ذرا سا گھوم کر اور پیچھے ہٹ کر اس تیزی سے حملہ آور ہوا کہ اپنے رقیب کو دور تک دھکیلتا اور رگیدتا چلا گیا۔ پھر بڑے بڑے دانت اس کی گردن میں کان کے قریب گاڑ دیے کہ جوان ہاتھی لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا، مگر بڑے ہاتھی کی زبردست ٹکر نے اس کے پاؤں اکھاڑ دیے اور وہ ایک ڈوبتی چنگھاڑ اور دھماکے سے زمین پر گرا۔ بڑے ہاتھی نے اپنے بھاری پیروں کی مدد سے اس کا جسم جھیل میں لڑکا دیا۔ ساکن پانی میں قیامت کا چھپاکا ہوا، جیسے کوئی پہاڑ ٹوٹ کے آ گرا ہو۔ سبز کائی کا جالا دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑا اور پانی کے بڑے بڑے چھینٹے طوفان کے دھاروں کی طرح باہر لپکے۔ بڑے ہاتھی نے اپنے حریف کو پچھاڑ کر سونڈ آسمان کی طرف لہرائی اور فتح مندانہ چنگھاڑ کے ساتھ الہڑ ہتھنی کی جانب پلٹا، جو اپنے فاتح عاشق کا استقبال کرنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ مگر جب وہ طاقت کے زور میں ہونکتا دھونکتا وصلے یار کے شوق میں آگے بڑھ رہا تھا، اس کے بھاری سر کا دایاں حصہ میری زد میں آیا اور چھاتے کی مانند حرکت کرتا کان ٹھہرا، تو میں نے شست باندھ کر کنپٹی پر گولی داغ دی۔ 450 بور کی ہاتھی مار ایکسپریس کا لرزہ خیز دھماکہ اس قدر وحشت خیز تھا کہ بوڑھی ہتھنیاں خطرے کو بھانپ کر جھیل کی پٹی پر بھاگیں، مگر نوجوان ہتھنی جہاں کھڑی تھی وہیں حیرت زدہ سی کھڑی رہی۔ فاتح ہاتھی اس غیر متوقع حملے سے بدحواس ہو کر اور گولی کھا کر لڑکھڑا سا گیا، مگر گرا نہیں۔ میں نے دوسری گولی چلائی جو اس کے حرکت کرتے سر سے ٹکرا کر چٹک گئی۔ گردن گھما کر اس نے نرسلوں کی اونچی باڑ کو دیکھا جہاں سے فائر ہوئے تھے اور اندھا دھند ہماری طرف بھاگا۔ میں اس اثنا میں ایکسپریس میں نئے کارتوس بھر چکا تھا۔ ہاتھی غصہ و لہر میں بھرا نرسلوں پر یوں لپکا جیسے بادل کے حاشیے پر کوندا لپکتا ہے۔ وہ لمحہ اگرچہ قیامت کا تھا، مگر اسی لمحے کے اندر میں نے دیکھا کہ جوان ہاتھی جو پانی سے نکل آیا اور کیچڑ سے لت پت ہو رہا تھا، نوجوان پٹھی پر جھپٹا اور اسے لے کر پچھم کی طرف فرار ہو گیا۔ بڑا ہاتھی اپنے کانوں کی چھاتے کھولے غضبناک حالت میں ٹھیک ہماری طرف بڑھا آ رہا تھا۔ اب نرسلوں کے درمیان ہماری پناہ گاہ بالکل غیر محفوظ تھی۔ اچانک رانا صفدر چلایا، بھاگو! بڑھتے ہوئے غضبناک ہاتھی پر سامنے سے حملہ کرنا خطرناک ہوتا ہے۔ ہم تیزی سے بھاگے، رانا صفدر اور وکرم ایک طرف، میں اور اندرا دوسری جانب، جبکہ کلوا بالکل سیدھے رخ نکلا۔ مختلف سمتوں میں بھاگنے کا مطلب یہ تھا کہ ہاتھی کلوا کا پیچھا کرے گا اور ہمیں پہلو سے فائر کرنے کا موقع مل جائے گا، مگر ہوا یوں کہ وہ کلوا کا پیچھا کرنے کی بجائے ہمارے پیچھے لپکا، پھر نرسلوں اور روہنی کی باڑ سے نکلتے ہوئے پرنسس کا پاؤں جو رپٹا تو وہیں گری، اور اس سے پہلے کہ سنبھلتی یا میں پلٹ کر پکڑتا، ہاتھی نے اسے اپنی سونڈ میں لپیٹ کر اٹھا لیا۔ پرنسس کی چیخ بلند ہوئی تو اس صورتحال نے ہم سب کو لرزا دیا۔
ہاتھی اپنے رومان میں دخل اندازی پر بے حد غضبناک ہو گیا اور انتقام لینے پر تل گیا تھا۔ رانا صفدر اور وکرم اس کی پشت کی جانب تھے اور ہاتھی کی پشت پر گولی چلانے کا مطلب گولی ضائع کرنا تھا۔ ہمارے خلاف فوری کامیابی پر وہ ذرا رکا۔ شاخے گل جیسی راجکماری کو سونڈ میں جکڑ کر اسے اپنی فتح کا احساس ہوا۔ اسی احساس میں اس نے سونڈ آسمان کی طرف بلند کی اور سونڈ کے ساتھ پرنسس بھی فضا میں بلند ہوئی، پھر زور سے چنگھاڑ کر اپنی فتح کا اعلان کیا۔ اس زبردست چنگھاڑ کے ساتھ ہی اس کے دونوں جبڑے کھل گئے اور میرے لیے یہی موقع تھا۔ میں نے کھلے منہ کا نشانہ لے کر گولی اس کے تالو میں پیوست کر دی، جو بہت کارگر ثابت ہوئی اور کامیابی کا نشہ اتر گیا۔ ہاتھی کا جسم نہ صرف کانپا بلکہ سونڈ کسی جھٹکے کے بغیر خود بخود نیچے آ گئی۔ سونڈ کی گرفت ڈھیلی ہو رہی تھی۔ اس نے اندرا کو ایک طرف اچھال دیا جو نرسلوں کی نرم باڑھ پر گری۔ خیال تھا تالو میں گولی کھا کر ہاتھی منہ کے بل گر پڑے گا، کیونکہ منہ سے خون کی دھاریں بہنے لگی تھیں، مگر ایسا نہیں ہوا، بلکہ پرنسس کو پیروں سے کچلنے کے لیے مڑ رہا تھا کہ مجھے دیکھ کر پلٹا اور پوری وحشت سے مجھ پر حملہ آور ہوا۔ میں اسے زد پر لانے کی خاطر آگے آگے بھاگا، پھر چند قدم کا فاصلہ رکھ کر جھکائی دی۔ مجھے رخ بدلتے دیکھ کر کالا پہاڑ بھی میری طرف گھوم رہا تھا کہ اس کا پہلو میرے سامنے آیا اور میں نے اس جگہ کو تاک کر جہاں مہاوت آنکوس چلاتے ہیں گولی چلائی۔ یہ سر اور گردن کے جوڑ کے قریب ہاتھی کی سب سے نازک اور سریول حص جگہ ہوتی ہے۔ گولی ٹھیک نشانے پر بیٹھی اور بہت قریب سے چلی تھی، اس لیے بپھرے ہوئے ہاتھی کی ساری قوت دم توڑ گئی۔ کالا پہاڑ ایک زبردست دھماکے سے زمین پر ڈھہ گیا۔ رانا صفدر اور وکرم نے پرنسس کو نرکلوں سے اٹھا لیا تھا۔ اسے کوئی چوٹ نہ آئی، البتہ سونڈ کے دباؤ کی وجہ سے کمر میں کچھ تکلیف محسوس کرتی تھی۔ جب میں نے کالے پہاڑ کو مار گرایا، میرے ساتھی خوشی کا نعرہ لگا کر میری طرف لپکے۔ ان کے آگے آگے پرنسس تھی، جو آتے ہی والہانہ انداز میں مجھ سے لپٹ گئی۔ خدا نے انسان کے اندر شکر اور سپاس کا ایسا جذبہ رکھ دیا ہے کہ طبعی طور سے اس کے اظہار پر مجبور ہے۔ وہ دیوانہ وار اپنے محسن کے ہاتھ چومتا، پاؤں پکڑتا یا بے اختیار لپٹ جاتا ہے، جیسے خود کو اس کی مرضی اور سپردگی میں دے رہا ہو۔ اندرا نے جس بےتابی کا اظہار کیا، اس نے میرے ساتھیوں پر یہ حقیقت آشکار کر دی کہ مجھ سے گہرا لگاؤ رکھتی ہے۔ سب نے بپھرے ہوئے طاقتور ہاتھی کے مقابلے میں میری جرأت، ہوشیاری اور پھرتی کے ساتھ ساتھ میرے نشانے پر بھی آفرین کہی۔ یہ ہاتھی جیسے عظیم الجثہ جانور سے میرا پہلا مقابلہ تھا اور میں اس مقابلے میں کامیاب اترا تھا۔ مردہ ہاتھی میرے سامنے پڑا تھا، میرا پہلا شکار۔ فوراً ہی میرے تینوں ساتھی اس کے بڑے بڑے دانت اکھاڑنے میں مصروف ہو گئے۔ ہاتھی کے دانت ہی اس کا قیمتی سرمایہ ہوتا ہے۔ اس واقعے کے بعد پرنسس پہلے سے کہیں زیادہ میری گرویدہ ہو گئی۔ میں اس کے ساتھ ایک طرف بیٹھ کر اس سفر کے بارے میں سوچتا رہا جو مجھے ایک مشن کے طور پر کرنا تھا۔ میری سرگزشت پڑھنے والوں کے لیے غالباً یہ ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ جب میں نے رامپور کے جنگل میں عظیم الجثہ ہاتھی کا شکار کیا، اس وقت میں تبت کے قریب ہی تھا۔ ہندوستان کی ایک سرحد شمال مشرق میں آسام کی طرف سے تبت کے ساتھ ملتی ہے اور دوسری سرحد شمال مغرب میں یوپی، پنجاب اور کشمیر کی جانب سے ملحق ہے۔ نیپال کے مغرب میں جہاں اس کی سرحدی پٹی شمالاً جنوباً ایک خط مستقیم بناتی ہے، وہیں کماؤں اور گھڑوال کی بلندیاں تبت سے جا ملتی ہیں۔ یہ سینکڑوں میل لمبی سرحد لداخ کے برف پوش پربتوں تک چلی گئی ہے اور گریٹ ہمالیہ کی فلک بوس برفانی بلندیاں دونوں ملکوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہیں۔ اگر شمال مشرق میں آسام اور تبت کے درمیان آمد و رفت دروں کے ذریعے ہوتی ہے، جن میں درہ تنگا بہت مشہور ہے، تو شمال مغرب میں بھی درہ مانا اور درہ شبکی موجود ہیں۔ مگر شمال مغرب کی طرف سے تبت کا سفر دشوار گزار اور انتہائی مشکل ہے، کیونکہ اونچے اونچے برف پوش اور خطرناک پہاڑوں کا سلسلہ سدے راہ ہے۔ وہ سفر جس کے لیے میں رامپور کے جنگلوں میں تربیت حاصل کر رہا تھا، تبت ہی کا سفر تھا، اور اس وقت میرے اور تبت کے درمیان کم و بیش 100 میل کا فاصلہ حائل تھا۔ اس کے باوجود وہ مجھ سے سینکڑوں میل، ہزاروں میل دور تھا۔ اچانک میں نے اندرا سے سوال کیا، میرے ساتھ تبت چلو گی نا؟ دوا ملنے اور سہلانے سے اس کی کمر کی تکلیف جاتی رہی تھی۔ وہ ایک طرف ہٹ کے بیٹھ گئی اور میری طرف دیکھنے لگی۔ اپنے کال کی پکی راجپوتنی ہوں۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا اور وہ دھیرے سے بولی، اب تو جہاں مرضی لے چلو۔ اس اثنا میں رانا، وکرم اور کلوا نے مل کر مردہ ہاتھی کے دانت اکھاڑ لیے تھے
اب ہمیں اپنے کیمپ کا رخ کرنا تھا، جو اندازے کے مطابق وہاں سے کوئی 5 میل جنوب مشرق کی طرف واقع تھا۔ چنانچہ کلوا کے پیچھے پیچھے کیمپ کو ہو لیے، مگر جنگل کے خطروں سے غافل نہیں تھے۔ ساپہر ہو چکی تھی اور ہم شام کا اندھیرا اترنے سے پہلے کیمپ میں پہنچ جانا چاہتے تھے، لیکن ابھی صرف 1 میل کا فاصلہ طے کیا تھا کہ شمال کی سمت گھنے درختوں کے پرے دھوئیں کی لکیر کو فضا میں بلند ہوتے دیکھ کر چونکے۔ یہاں سے نیپال کی سرحد 2-2.5 میل دور تھی، مگر دھوئیں کی لکیر نصف میل پر بلند ہوئی۔ کلوا نے بتایا، ادھر ٹوٹا پھوٹا ویران مندر ہے، لوگوں کا خیال ہے وہاں بھوت پریت رہتے ہیں۔ یہ ایک دلچسپ انکشاف تھا۔ میں نے رانا سے پوچھا، بھوتوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے ہنس کے جواب دیا، آپ کہتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں۔ ظاہر ہے مندر کے کھنڈر میں آگ کسی انسان نے جلائی تھی اور ہمارا تجسس بڑھ گیا تھا کہ وہ کون ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کسی شکاری نے کھنڈر میں ڈیرا ڈال دیا ہو۔ یہی تجسس ہمارا دامن کھینچنے لگا اور ہم نے اسی طرف رخ کر لیا، دھوئیں کی لکیر کی طرف بڑھتے ہوئے، جو کبھی درختوں کی اوٹ میں غائب ہو جاتی، کبھی پھر دکھائی دینے لگتی تھی۔ میں نے اندرا سے سوال کیا، کیا بھوتوں کو مانتی ہو؟ وہ مسکرائی، آج تک کسی بھوت کے درشن نہیں ہوئے، شاید آج ہو جائیں۔ گھنے درختوں اور جھاڑ جھنکاڑ سے گزرتے ہم نے اونچی اونچی پٹیلا گھاس کی ایک پٹی عبور کی تو سامنے کھلے میدان میں مندر کی نیم شکستہ عمارت دیکھ کر حیران ہوئے۔ حیرانی کا باعث مندر کی عمارت نہیں بلکہ اس کی مرمت تھی، جو غالباً 1-2 سال پہلے ہوئی ہوگی۔ دوسری وجہ ٹین کی وہ چمنی تھی جس سے گاڑھے دھوئیں کی لکیر نکل رہی تھی، جیسے بامبی سے کالا ناگ نکلتا ہے۔ جنگل میں یہ مندر الف لیلا کی کسی پراسرار عمارت کی طرح لگا، اور اس کی چمنی سے نکلتے دھوئیں کی لکیر پر کسی بوتل کے جن کا شبہ ہوا۔ مندر کی عمارت پتھروں سے اٹھائی گئی تھی اور مرمت میں بھی پتھر استعمال ہوئے تھے۔ اس کے ارد گرد کیٹ روکھ کی اونچی اونچی خاردار جھاڑیوں کی گھنی باڑھ دیوار کے ساتھ ساتھ کھڑی تھی۔ کوئی بھی درندہ یہ باڑھ اور دیوار پھلانگ سکتا تھا۔ ابھی ہم پٹیلا گھاس کی پٹی سے گزر رہے تھے کہ سادھو مہاتما کی صورت دکھائی دی، جو مندر کے بلند چبوترے پر ناگہاں کسی طلسم کی طرح نمودار ہوا۔ اس کے گندمی جسم پر گیروا چولا تھا، سر، داڑھی اور مونچھوں کے بال بالکل سفید ہو رہے تھے۔ عمر 70 برس سے کم نہ تھی، مگر اس عمر میں بھی صحت مند نظر آ رہا تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی اس نے چبوترے پر کھڑے کھڑے ہاتھ جوڑ دیے، گویا نمسکار کیا، پھر چبوترے سے اتر کر آنگن میں آیا اور بیرونی دروازہ کھول کر اندر آنے کی دعوت دی۔ مندر کا صحن کوئی 10-12 مرلے میں ہوگا۔ کیاریوں میں سبزیاں کاشت کی گئی تھیں۔ سامنے مندر کے اونچے دروازے کے ساتھ، جس تک پہنچنے کے لیے پوری 7 سیڑھیاں چڑھنا پڑتی تھیں، ایک چبوترا تھا جس پر پٹیلا گھاس کی ایک چٹائی بچھی تھی۔ چبوترے پر پیتل کی ایک گاگر اور کانسی کا گلاس بھی تھا۔ سادھو مہاتما ہمارے ساتھ ہی چبوترے کی چٹائی پر بیٹھ گیا۔ وہ پرنسس اندرا کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، پھر اچانک بولا، سندری کا ماتھا بڑا انوپ ہے، چتور گڑھ کی راجکماری ہیں۔ میں نے تعارف کرایا، ہاں راجکماری ہی ہونا چاہیے۔ میں نے اپنے مطلب کی بات چلائی، سنا تھا ادھر ایک ٹوٹا پھوٹا مندر ہے جو عرصے سے ویران پڑا ہے، مگر دھواں نکلتے دیکھا تو ادھر آ گئے اور آپ کے درشن ہو گئے۔ ہاں برسوں سے اجاڑ پڑا تھا، میں نے مرمت کرائی ہے۔ کوئی خاص وجہ ہوگی کہ آپ نے مرمت بھی کرائی اور یہاں رہائش بھی اختیار کر لی۔ سادھو مہاتما نے ایک حیرت انگیز کہانی سنائی۔ 3 برس پہلے کی بات ہے، میں ہری دوار میں تھا کہ پتہ چلا سمندر پار کا ایک لٹیرا ہمارے دیش سے دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں چرا کر لے جاتا اور انہیں پراچین بھارت کی پرانی یادگاریں کہہ کر بیچتا ہے۔ یہاں اس کے کچھ گماشتے تھے جن کے وسیلے سے وہ پرانے ویران مندروں کا کھوج لگاتا اور وہاں سے مورتیاں نکال کر لے جاتا تھا۔ میرٹھ کا ایک تلنگا کرما بھی اس کا گماشتا تھا، جس نے اسے جنگل کے اس ٹوٹے پھوٹے مندر کے بارے میں بتایا کہ ملبے کے نیچے وشنو اور لکشمی کی پرانی مورتیاں دبی پڑی ہیں۔ انہوں نے مندر کے اس ملبے سے مورتیاں نکالنے کی ساز باز کی۔ تب میں نے سوچا یہ دیوی دیوتاؤں کا ابھیمان ہے، سو میں وشنو جی کے کچھ پجاریوں کو لے کر یہاں پہنچ گیا۔ ملبہ ہٹایا، مندر کی مرمت کی، مورتیاں استھان پر رکھیں اور یہاں وشنو پوجا اور لکشمی پوجا کے دیپ جلائے۔ جو پجاری میرے ساتھ آئے تھے وہ تو ہری دوار لوٹ گئے، پر میں یہیں بیٹھ کر وشنو جی کی تپسیا کرنے لگا، تب سے یہی ہوں۔ یہ کہانی سن کر میں نے پوچھا،
जंगल में बाघ, चीते और भेड़िए फिरते हैं, यहाँ अकेले रहते डर नहीं लगता आपको? डर तो आदमी के अंदर होता है, परंतु मन में विष्णु की ज्योत जल रही हो तो डर कैसा? वो सवाल जो मैं भूल गया था, प्रिंसेस इंदिरा ने किया। क्या वो विदेशी लुटेरा और उसके चेले मंदिर में मूर्तियां चुराने नहीं आए? साधु महात्मा ने बताया। पहले तो मंदिर की मुरम्मत होते देखकर वो लोग रुक गए, पर जब देखा कि मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, तब एक रात धावा करके आ गए और कर्मा ही दीवार फांदकर मंदिर में घुसा। विष्णु भगवान को ये बात बुरी लगी कि मूर्ति चोरी करके विदेश में पहुंचा दी जाए, जहां उसकी पूजा करने वाला कोई नहीं। तो हुआ यूं कि जो ही कर्मा मंदिर में घुसा, विष्णु की चमत्कार से दोनों आंखों की ज्योत बुझ गई, अंधा हो गया। उसके साथी भी डर गए और कर्मे को लेकर लौट गए। तब से कोई नहीं आया। मूर्तियां चुराने और यूरोप में स्मगल करने की कहानी तो समझ में आती थी। प्रिंसेस ने भी तायीद की कि जब लंदन में थी, उसने किसी अखबार में इंडिया से मूर्तियां स्मगल करने की खबर पढ़ी थी, मगर यह बात हजम नहीं हो रही थी कि कोई शख्स मूर्ति चुराने आए और भगवान के चमत्कार से अंधा हो जाए। मुझे शशोपंज में देखकर साधु महात्मा बोला, तुम्हारे मन में वहम है कि ऐसा नहीं हो सकता, पर ऐसा हो गया था। यूं तो वहम की दवा लुकमान हकीम के पास भी नहीं, पर तुम पड़ताल करना चाहो, हरिद्वार चले जाओ। वहां विष्णु जी के मंदिर में तुम्हें एक अंधा पुजारी मिलेगा। वही कर्मा है जो अंधा होने के बाद मीरठ से हरिद्वार चला गया। वहां विष्णु के मंदिर में अपने कर्मों का फल भोग रहा है। साधु महात्मा हम सबको हैरान किए दे रहा था। अचानक उसने मेरी तरफ उंगली उठाई। तुम अधर्मी नहीं हो, पर तुम्हारा धर्म कुछ और है, और तुम देवी देवताओं को पुराने युगों के नर नारी समझते हो। मैं कुछ और समझता हूँ, और जो कुछ समझता हूँ थोड़ा बहुत तुम्हें बताता हूँ कि मैं विष्णु को रोशनी और उजाले का ज़ुहूर मानता हूँ। उसी ने सारे संसार को, धरती को, आकाश को अपनी रोशनी की लपेट में ले रखा है, और रोशनी 3 हालतों में चमकती है। एक आग की सूरत में, दूसरी बिजली की शक्ल में, तीसरी सूरज के रूप में। विष्णु सब जानदारों पर दया और रहम करता है, क्योंकि रोशनी का ज़ुहूर है, वही सबको जन्म देता और रक्षा करता है। ब्रह्मा जी, जिनसे मनुष्य की पैदाइश का सिलसिला चला, विष्णु की नाभिक कमल से उस समय निकले थे जब विष्णु नींद की हालत में पानी पर तैरता था, और इस सारे संसार के जन्म लेने से पहले विष्णु आदमी की शक्ल में शीशनाग के बिछोने पर लेटा पानी पर तैरा करता था। इस हालत में उसे नारायण कहते हैं। गंगा विष्णु के पांव से निकली और धरती को सैराब करती है, क्योंकि विष्णु पालने वाला और रक्षा करता है। वो सब देवी देवताओं से बड़ा है। सब देवताओं ने उसकी पूजा की है। श्री राम और श्री कृष्ण और बुद्ध उसी के अवतार थे। विष्णु नीले रंग का सुंदर जवान नीलकंठ पर सवारी करता है। उसकी कमान शारंग और तलवार नंदक कहलाती है। वही स्वर्ग का मालिक और गैर फानी है। लक्ष्मी देवी उसकी जोरू है, जिससे वो प्रेम करती है। अब बोलो, ऐसे भगवान की चमत्कार क्या किसी पापी को अंधा नहीं कर सकती? साधु महात्मा ने अपना सारा धर्म मेरे सामने खोल के रख दिया था, और मैं ये समझा कि हिंदू धर्म में ईश्वर या खुदा की मुख्तलिफ सिफात को तकसीम करके मुख्तलिफ देवताओं में मुंतकिल कर दिया गया है, और पैदा करना चूंकि खालिक कायनात की एक सिफ्त है, लिहाजा हर देवता के साथ उसकी एक जोजा और जोरू रखी गई है। जैसे पार्वती शिव जी की और सरस्वती ब्रह्मा की नारियां हैं, इसी तरह लक्ष्मी को विष्णु के साथ मंसूब किया गया है, और विष्णु असल में खुदा की सिर्फ एक सिफ्त रोशनी का मजहर है, जिसका ज़ुहूर आग, बिजली और सूरज की सूरतों में माना गया है। जबकि हमारे यहाँ खुदा वहदहु ला शरीक और बीवी के बगैर खालिक व परवरदिगार है। ना वो किसी से जना गया, ना उसने किसी को जना। इसके बावजूद वो खालिक कुल है, और उसने कायनात की हर मखलूक में तख्लीक के तबई जौहर रख दिए हैं, जिनसे पैदाइश का सिलसिला जारी है। मुझे बहस मतलूब नहीं थी, ताहम मैंने साधु महात्मा की बात समझने की कोशिश की और कहा, विष्णु की जो सूरत आपने पेश की वो रोशनी की अलामत है, और दुनिया से रोशनी खत्म नहीं होनी चाहिए। जब ही तो कर्मा अंधा हो गया, और विष्णु जी ने मुझे इस बात का प्रकाश और ज्ञान दिया था कि कर्मे की आंखों की ज्योत इसलिए बुझ गई कि वो भगवान की रोशनी का अभिमान करने आया था।
साधु महात्मा ने मुझे ये बताने की कोशिश की थी कि उसे ज्ञान और प्रकाश होता है। उसने पहले भी एक दो बातें चौंका देने वाली की थीं। एक तो प्रिंसेस इंदिरा का माथा देखकर उसकी आला हैसियत के बारे में कयास आराई की। दूसरे मेरे मुतालिक ये अंदाजा लगा लिया था कि मैं देवी देवताओं को पुराने जमानों के औरत मर्द समझता हूँ, जबकि मैंने अपने ख्याल का इजहार भी नहीं किया था। अब वो ज्ञान और प्रकाश का दावा कर रहा था। सोचा जरा इस घमंडी महात्मा से अपने मुतालिक कुछ पूछना चाहिए, देखें क्या कहता है। यही सोचकर मैंने कहा, महाराज, मेरा एक आदर्श है, एक मिशन है। आप बड़े धर्मात्मा हैं, जरा बताएं तो सही, वो आदर्श पूरा होगा या नहीं? वो मुस्कुराया। जांचना चाहते हो मुझे? मैं इस कियाफा शनासी पर दंग रह गया। उसकी आजमाइशी तो मकसूद थी। मैंने पहलू बचाया। आप ज्ञान ध्यान वाले साधु हैं, इसलिए पूछा है। वो कहने लगा, जिस आदमी को लगन होती है उसके मन में ज्ञान प्रकाश तो होता है और वो कोई बात भी कह देता है, पर आदमी की समझ का क्या भरोसा। किसी प्रकाश को समझे, किसी को ना समझे, और कभी कभी ज्ञान समझ में भी नहीं आता तो साधु अटकल से बात करता है, पर अटकल की बात मन को नहीं लगती। हाँ, सच्चा ज्ञान जो समझ में आ जाए मन को शांति देता है। एक पल खामोश रहकर उसने सर झुका लिया, फिर मेरी तरफ हाथ उठाकर बोला, तुमने अपने आदर्श का पूछा है। मैं कोई सन्यासी पंडित और ज्योतिषी नहीं कि तुम्हारी जन्म पत्री देखता फिरूं और बताऊं कि यूं होगा और यूं होगा, या वैसा ना हो जैसा मैं कहूं। फिर भी मुझे यूं लगता है कोई कठिन सफर तुम्हें करना है, दूर का सफर। और ये सुंदरी, उसने प्रिंसेस की तरफ इशारा किया, तुम्हारे साथ होगी, और ये भी, और ये भी। उसने बारी बारी राणा सफदर और विक्रम की सिमत उंगली उठाई, फिर कलवा की तरफ इशारा किया। पर ये तुम्हारे साथ नहीं होगा। मैं बयान नहीं कर सकता कि उसकी बात सुनकर मेरी और मेरे साथियों की क्या हालत हुई। हम सब हक्का बक्का से उसे देखने लगे। हमें हैरत ज़्यादा देखकर उसने बात आगे बढ़ाई। ये कोई घमंड की बात नहीं, परंतु मन ज्ञान की बात है। कभी कभी नारी और मनुष्य के धर्म अलग अलग होते हैं, पर उन दोनों का मन एक होता है। और मैं देख रहा हूं कि तुम दोनों का आदर्श एक है और मन भी एक है। और जब नारी और मनुष्य का मन एक हो, आदर्श पूरा होता है। हाँ, एक कठिन विषय तुम दोनों के बीच आएगी, वो जाती रहे तो तुम्हारा जीवन भी सफल होगा। मैं साधु महात्मा की शख्सियत से इस कदर मरूब हो गया कि मजीद कुछ पूछने का होश न रहा, मगर इंदिरा ने दोनों हाथ जोड़कर सर उसके सामने झुका दिया और बोली, वो दिशा क्या है महाराज? महाराज ने जवाब दिया, साधु की हर बात ज्ञान नहीं होता राजकुमारी। अगर हर बात ज्ञान होने लगे तो साधु भगवान बन जाए। पर तुम्हें एक कोड़ी दूंगा जिससे तुम्हारी कठिन मुश्किल आसान हो जाएगी। अब मुझे यूं लग रहा था गोया वो साधु महात्मा किसी दूसरी दुनिया या किसी दूसरे युग का आदमी हो। कुछ सोचकर प्रिंसेस से कहने लगा, मेरा मन कहता है तुम दोनों को आशीर्वाद दूं, और ये बात भी मेरे मन में प्रकाश हुई है। फिर उसने मेरा और प्रिंसेस का हाथ पकड़ के मिलाया और हम दोनों को आशीर्वाद दी। मैंने तुम दोनों का नाता जोड़ दिया है, और ये नाता मैंने नहीं, विष्णु भगवान ने जोड़ा है। ये कहकर वो उठा और खुले दरवाजे से मंदिर के अंदर चला गया, मगर बहुत जल्द लौट आया और बैठते ही नीले रंग की रेशमी डोरी में पिरोई गई एक छोटी सफेद कोड़ी प्रिंसेस की हथेली पर रखकर कहने लगा, राजकुमारी, ये कोड़ी बिकरामी सिमत के चौथे महीने सावन की 15वीं तारीख को अपने गले में पहन लेना और फिर इसे उतारना नहीं। भगवान ने चाहा तो तुम्हारा हर कठिन समय बीत जाएगा, पर यह कोड़ी तुम्हारी सांघी तक रहनी चाहिए, जहां पसलियों की नोकदार नरम हड्डी का जोड़ होता है। जब साधु महात्मा प्रिंसेस को कोड़ी के बारे में हिदायत दे रहा था, मैं सावन की 15वीं तारीख के बारे में सोचने लगा, और ये जानकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि सावन की 15वीं को ठीक अगस्त की 1 तारीख होती है, और प्रोग्राम के मुताबिक हमें 1 अगस्त को दिल्ली से आसाम की तरफ रवाना होना था। अब इस अमर में किसी शक व शुबह की गुंजाइश नहीं रह गई थी कि साधु महात्मा फिलवाके अपने ज्ञान या दाखिली इरफान से ना सिर्फ मेरे और प्रिंसेस के बारे में सब कुछ जानता था, बल्कि उसे हमारे सफर और रवानगी की तारीख तक मालूम थी। और ये एक ऐसा अचंभा था जिसने मुझ पर सख्ता तारी कर दिया। फिर उसी हालत में सोचने लगा, ये साधु महात्मा
جو آبادی کو چھوڑ کر جنگل کی تنہائی میں آ بیٹھا ہے، آدمی کو دھرم اور ذات پات کی میزان میں نہیں تولتا، بلکہ سب کو ایشور یا خدا کی مخلوق سمجھتا اور سب سے پریم بھاؤ رکھتا ہے، اسے روشنی سے، اجیالے سے پیار ہے، وشنو کی لگن ہے۔ اور جو آدمی خدا کے کسی نہ کسی روپ سے سچی لگن رکھتا، دنیا تیاگ کر اس کا ہو جاتا اور اسی کی یاد میں محو رہتا ہے، اسے گیان پرکاش تو ہوگا، کیونکہ جو ڈھونڈتا ہے اسے ملتا ہے، جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے کھولا جاتا ہے۔ یہ لگن اور جستجو اور من کی بات ہے۔ جس آدمی کا من یا ذہن جتنا صاف ہوگا، اس پر گیان اور عرفان کا انعکاس بھی اتنا ہی واضح ہوگا، کیونکہ آدمی کا ذہن تو ایک ریڈار ہے جس پر ماضی، حال، مستقبل کے حالات کرنوں کی طرح منعکس ہوتے رہتے ہیں۔ مان خیال آیا، جب ایک سادھو مہاتما پر گیان ہوتا ہے تو ہمارے صوفیائے کرام پر انوار الہی کی کیسی بارش ہوتی ہوگی اور کائنات کے کیا کیا اسرار کھلتے ہوں گے۔ پرنسس نے نیلی اور ریشمی ڈور میں بندھی کوڑی کو بڑی احتیاط کے ساتھ رومال میں لپیٹ کر جیب میں رکھ لیا اور دونوں ہاتھ جوڑے سادھو کو پرنام کیا۔ سادھو مہاتما پرنام کرتا ہوا اٹھا، گویا ہماری ملاقات ختم ہو گئی، یا اس ملاقات کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ ٹھیک اسی لمحے جب ہم چبوترے پر کھڑے سادھو مہاتما سے رخصت کی اجازت لے رہے تھے، مندر کی دہلیز کے اندر ایک بہت بڑا سانپ پھن پھیلا کر کھڑا ہو گیا اور پرنسس جو دروازے کے قریب تھی اچھل کر پیچھے ہٹی۔ سادھو مہاتما اطمینان سے بولا، ڈر کی بات نہیں راجکماری، وشنو کا شیش ناگ ہے، مندر ہی میں رہتا ہے اور اس سمے تمہارے درشن کرنے آیا ہے، کیونکہ وشنو کی کوڑی تمہیں دی گئی ہے۔ ہم سب نے حیرت زدہ نظروں سے سانپ کی طرف دیکھا، جس کے سر پر ایک چھوٹی سی کلش نما کلغی اس امر کی علامت تھی کہ واقعی سانپوں کا راجا شیش ناگ ہے۔ سادھو مہاتما نے مزید انکشاف کیا، جب کرما کا واقعہ ہو چکا تب وشنو بھگوان نے اپنا شیش ناگ یہاں بھیج دیا تھا، جو مندر کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اب معلوم ہوا سادھو مہاتما تنہا نہیں اور شیش ناگ کی موجودگی میں کوئی درندہ مندر کی باڑ پھاندنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اس نے چبوترے پر کھڑے کھڑے ہاتھ لہرایا تو سانپ بل کھا کر مندر کے کمرے میں لوٹ گیا اور ہم اس کے پیچھے سیڑھیاں اتر کر بیرونی دروازے کی طرف ہو لیے۔ مگر جس وقت ہم کٹھروکھ کی اونچی باڑ سے نکل رہے تھے، سادھو مہاتما نے ایک پل کے لیے مجھے ٹھہرا لیا اور سرگوشی کے لہجے میں بولا، اپنے گھر کی بچیا کا بھی دھیان رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ مندر میں پلٹ گیا اور میں سوچتا ہوا آگے بڑھا کہ ہمارے گھر میں کوئی گائے ہے نہ بچیا، پھر سادھو مہاتما نے بچیا کا دھیان رکھنے کی تاکید کیوں کی؟ ظاہر ہے اس کا مطلب کوئی اور ہی تھا۔ سورج مغرب کے پہاڑوں پر چمک رہا تھا، جنگل میں درختوں، جھاڑیوں کے سائے لمبے ہو گئے تھے، گھنی جھاڑیوں میں ابھی سے اندھیرا پھیل رہا تھا اور سورج کی فرار ہوتی روشنی میں جھٹپٹا سا لگ رہا تھا۔ اس جھٹپٹے میں دور کہیں مور نے میوں میوں کی آواز میں شام کی آمد کا اعلان کیا۔ میں نے 375 میگنم اور پرنسس نے مانچسٹر سنبھال رکھی تھی۔ کلوا ہمارے آگے آگے، رانا اور وکرم پیچھے پیچھے اور ہم دونوں درمیان میں چل رہے تھے، مگر چپ چپ تھے۔ اندرا کچھ اور سوچ رہی تھی، میں کچھ اور سوچ رہا تھا، مگر دونوں کی سوچ کا محور سادھو مہاتما ہی تھا۔ وہ غالباً وشنو کی کوڑی کے خیال میں کھو گئی تھی، جو اسے کسی مشکل اور کٹھن سمے کے لیے دی گئی، اور میرا ذہن بچیا میں الجھ کے رہ گیا تھا۔ کبھی کبھی پنڈت سادھو مہاتما گائے کا لفظ ناری کے لیے بھی بولتے ہیں۔ خیال آیا کہیں اس نے گھر کی بچیا کا اشارہ دے کر مجھے سوریا کا دھیان رکھنے کو تو نہیں کہا، مگر کوئی خطرے کی بات ہو تبھی دھیان رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ادھر ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ رہا یہ خیال کہ کسی معاملے میں اس کی دل شکنی نہ کی جائے، تو دل شکنی کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ہم دونوں بھائی بہن ایک دوسرے سے مثالی پیار کرتے، بلکہ ایک دوسرے کے رازدار بھی تھے، اور ہمارے درمیان کوئی بات اختلافی نہیں تھی، پھر دھیان رکھنے کی تاکید کیوں کی؟ شام کے جھٹپٹے میں چلتے چلتے اچانک ذہن کی کھڑکی کھلی اور سوچا کہ ننیہال کا گھر بھی تو میرا ہی گھر ہے، اور جب اس گھر پر نظر ڈالی، حویلی کے آنگن میں بڑی گل اور چھوٹی گل بھاگتی دوڑتی کلیلیں کرتی دکھائی دیں، جبکہ روشنارا آدھا پائیں باغ میں اکیلی پھر رہی تھی۔ فوراً کہیں اندر سے آواز آئی، گھر کی بچیا۔ تو سادھو مہاتما کا اشارہ روشنارا ادا کی طرف تھا۔ پھر ادا کے لکی نمبر پر غور کیا، 6 نکلتا تھا۔
اور پرنسس اندرا کے حساب سے میرا لکی نمبر بھی 6 تھا۔ گویا میرے اور ادا کے لکی نمبر ایک ہی تھے۔ غالباً مجھے ادا کا دھیان رکھنے کی تاکید اس لیے کی گئی تھی کہ کہیں پرنسس اندرا کے ساتھ میرے تعلق سے اس کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ جب میں یہ سوچ رہا تھا، دور مور کی آواز پھر ابھری اور اس نے میرے خیال کی تائید کی، کیونکہ مجھے یوں لگا جیسے وہ کہہ رہا ہے، میوں میوں، ادا ہے ادا ہے۔ اگر میرا یہ تجزیہ درست تھا جس کی تائید جنگل کے مور نے کی، تو اس کا مطلب یہ تھا سادھو مہاتما جانتا تھا کہ میرے گھر آنے کی ایک لڑکی بھی میری طلبگار ہے۔ میں اس کی روشن ضمیری یا روحانی قوت یا علم توجہ کی مہارت پر جو تنہائی میں بیٹھنے والے بعض سادھوؤں کو حاصل ہوتی ہے دنگ رہ گیا کہ باہر کے علاوہ میرے گھر کی بھی خبر رکھتا ہے۔ مگر میں اس خیال سے خود بخود مسکرا دیا کہ سادھو مہاتما نے ادا کو گھر کی بچیا کہا ہے، کہیں گھر کی مرغی نہیں کہہ دیا جو دال برابر ہوتی ہے۔ یہ بات حیرت انگیز تھی کہ ایک طرف وہ میرا ناتا پرنسس اندرا سے جوڑ رہا تھا، دوسری جانب گھر کی بچیا کا دھیان رکھنے کی تلقین کر رہا تھا۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ اسی بات پر حیران سا چلا جا رہا تھا کہ احساس ہوا دن ڈوب چکا اور جنگل میں گہرا اندھیرا پھیل گیا ہے۔ اس اندھیرے میں ہمارے پیروں تلے سوکھے ہوئے پتوں کے چرمرانے کی آواز جنگل میں ہماری موجودگی کا اعلان کر رہی ہے، اور جنگل میں یہ آواز خطرے کی علامت ہوتی ہے۔ اچانک پرنسس رک گئی اور سب کو رکنے کا اشارہ کیا، پھر بولی، کیمپ میں کسی کے ساتھ سادھو مہاتما سے ملنے کی بات نہ کی جائے۔ غالباً اسی میں مصلحت سمجھتی تھی کہ سادھو نے میرے اور اس کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اس کا چرچا نہ ہو۔ میرے لیے یہ مصلحت اس سے کہیں زیادہ ضروری تھی، اور قارئین سمجھ گئے ہوں گے کہ کیوں ضروری تھی۔ اس لیے میں نے رانا، وکرم، کلوا کو تاکید کر دی کہ پرنسس کی بات پر عمل کیا جائے، اور دل ہی دل میں اپنے آپ کو سمجھایا، تم بھی کہیں اندرا سے گھر کی بچیا کا ذکر نہ کر بیٹھنا۔ اندرا کا معاملہ اندرا سے، ادا کا معاملہ ادا سے رکھو۔ ہم پھر آگے بڑھے۔ اندھیرا کچھ اور گہرا ہو گیا تھا، اب پہلے سے کہیں زیادہ چوکنے ہو گئے، اور ارد گرد دیکھ بھال کر چل رہے تھے کہ ناگہاں کلوا ٹھٹک کر رکا اور ہاتھ کے اشارے سے ہمیں بھی رکنے کا سگنل دیا۔ دم سادے وہیں رک گئے۔ کوئی 100-125 قدموں کے فاصلے پر کالے پہاڑ حرکت کرتے نظر آئے۔ ایک آن کے اندر میں نے 375 میگرم کندھے پر ڈالی اور 450 بور کی ایکسپریس سنبھال لی۔ وہ کالے پہاڑ جو بڑے بڑے سیاہ دھبوں کی صورت میں حرکت کرتے دکھائی دیے، ہاتھی تھے۔ شاید بڑا غول دریائے کوسی عبور کر کے اس علاقے میں آ گیا تھا، مگر غور سے دیکھا تو بڑے بڑے دھبے صرف 2 تھے، ایک بڑا، دوسرا چھوٹا، تیسرا کوئی دھبا نہ تھا۔ اور ہمیں یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ ان میں بڑا دھبا اس جوان ہاتھی کا ہے جس نے آج ہی جھیل کی پٹی پر بدمست حریف سے شکست کھائی تھی، اور چھوٹا دھبا پٹھی کا ہے جسے وہ موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے ساتھ لے بھاگا تھا۔ جب میں نے بڑے ہاتھی پر، جو فتح کے نشے میں کچھ اور بدمست ہو رہا تھا، گولی چلائی، دونوں بوڑھی ہتھنیاں پچھم کی طرف بھاگ نکلی تھیں اور کوسی ندی عبور کر کے شاید اس بڑے غول سے جا ملی ہوں گی جو نینی تال کی تحصیل بلاسپور کے جنگلوں میں گھوم رہا تھا۔ جوان ہاتھی بھی پٹھی کو لے کر بھاگا، مگر راستے ہی سے پلٹ آیا تھا۔ دونوں کو اپنی مستی میں گرد و پیش کا ہوش نہیں تھا، ایک دوسرے کو چھیڑتے اور شو شو کی مدھم آوازوں میں راز و نیاز کی باتیں کرتے بے خبر آگے بڑھتے چلے گئے۔ جب وہ کافی دور نکل گئے تب ہم ہلے اور اپنی راہ ہو لیے۔ کیمپ ابھی 2-2.5 میل کے فاصلے پر تھا، مگر رستے میں اور کوئی قابل ذکر بات پیش نہیں آئی۔ بس 1-2 سور باری باری کہیں سے نکل آئے اور 4-5 آدمیوں کو دیکھ کر خوک خوک کرتے فرار ہو گئے۔ البتہ ایک تیندوا کچھ فاصلے پر درختوں اور جھاڑیوں کے اوٹ میں تھوڑی دور تک ہمارے متوازی چلتا رہا، لیکن کلوا نے اس پر فائر کھول دیا تو بھاگ گیا اور دوبارہ ہماری طرف نہیں آیا، ورنہ مکار تیندوا اکیلے آدمی کا دور تک پیچھا کرتا اور کہیں نہ کہیں موقع پا کر گردن دبوچ لیتا ہے۔ کیمپ تک پہنچتے پہنچتے رات کے 9 بج گئے۔ میں نے خاردار تار کے دروازے پر سریا، چھوٹے ماموں اور پیرو کو اپنا منتظر پایا۔ وہ بڑی بے چینی سے ہماری راہ دیکھ رہے تھے۔ جب ہم آگے پیچھے کیمپ میں داخل ہوئے تو انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ سریا سارا دن پریشان رہی تھی۔ ہم شام کا اندھیرا پھیلتے تک واپس نہ آئے تو اس کی جان پر بن گئی، بار بار دروازے کی طرف آتی اور خاردار جنگلے سے باہر جھانکتی تھی۔ یہ بات مجھے چھوٹے ماموں نے بتائی اور وہ خود تحکم کے لہجے میں بولی،
آپ کو پہلے آنا چاہیے تھا۔ ارے ہم لوگ شکار پر نکلے تھے، کسی اسکول مدرسے میں پڑھنے نہیں گئے تھے کہ چھٹی کی گھنٹی بجتے ہی سیدھے گھر کی طرف بھاگتے۔ 20-25 میل کا سفر کر کے آئے ہیں۔ اس نے میرے ہاتھ سے 375 میگنم پکڑ لی تو میں نے توجہ دلائی۔ خیال رکھنا بھری ہوئی ہے، اناڑی نہیں ہوں، یہ کہہ کر پرنسس کی طرف مڑ رہی تھی کہ کچھ فاصلے پر مجھے 2 اور چہرے نظر آئے جنہیں دیکھتے ہی میں ساری تھکان بھول گیا۔ وہ چہرے دگل اور کریاپا کے تھے۔ انہوں نے پہلے مجھے پھر پرنسس کو سلام کیا تو سریا نے بتایا دونوں دوپہر ہی کو آ گئے تھے، تب سے آپ لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ اندرا ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تمہیں اپنے گھر والوں سے بچھڑنے کی کوئی چنتا تو نہیں ہوئی؟ دونوں کا جواب نفی میں تھا۔ وہ اس بات پر خوش تھے کہ گھروں میں 3-4 مہینوں کا خرچہ دے آئے ہیں اور اب انہیں پیچھے کی فکر نہیں۔ وعدے کے مطابق وہ ٹھیک 8ویں دن لوٹ آئے تھے۔ یہ ایک نیک شگون تھا کہ وعدے کے پابند بھی ہیں اور انہوں نے ہم پر اعتماد بھی کر لیا ہے۔ اب ہمارا سفر یقینی ہوتا جا رہا تھا کیونکہ راستوں کی نشاندہی کرنے والے آ گئے تھے۔ ادھر کیمپ میں ہماری واپسی کی دھوم مچ گئی۔ اس اثنا میں بڑے ماموں پروفیسر اسلم، ٹھاکر اجیت سنگھ، رگھو رائے اور دونوں ریاستی ڈرائیور بھی باہر آ گئے تھے۔ کلوا سب کو ہاتھی کے دانت دکھاتا اور میری بہادری کے گن بھی گاتا جا رہا تھا۔ ہمار صاحب زبردست شکاری ہوویں، کا مجال کے گولی نسانے سے چوک جاوے، وہ تو یوں ہووت کہ فیر ہوتے ہی ہتھنیاں بھاگ لیوں، نہ ہی تو سب کی سب شکار ہوئے گئی تھیں۔ پھر اس نے بڑے ہاتھی کا ہمارے پیچھے بھاگنے اور پرنسس کو اپنی سونڈ میں اٹھا لینے کا سنسنی خیز واقعہ بیان کیا تو سب حیران و ششدر رہ گئے۔ سریا تو بالکل تصویر حیرت بن گئی کیونکہ کلوا نے اپنا سارا زور بیان صرف کرتے ہوئے بتایا تھا۔ وہ تو ہمرے دیکھت ہی دیکھت راجکماری کو سونڈ میں لپیٹ کے زمین سے آدھے آسمان پر لے گئے ہو، پر سانپ نے تالو کے بھتیر فیر مارا تو بفرا ہوا ہاتھی راجکماری کو آدھے آسمان سے پھر زمین پر لے آئی ہو اور سانپ کے پیچھے دھاوا بول دیو، پر دوسرا فیر کھائے کے دھم سے زمین پر آ رہے ہو۔ کلوا نے جس طرح ہاتھی کے شکار کی کہانی سنائی اور سسپینس پیدا کیا، اس پر سب لوگ واقعے کی تفصیل جاننے کے لیے بےتاب ہو گئے، مگر مجھے زور کی بھوک لگ رہی تھی، اس لیے پرنسس اندرا اور سریا کو لے کر اپنے خیمے میں آ گیا اور پیرو کو کھانا چننے کے لیے کہا۔ ادھر رانا صفدر وہیں کھڑا کھڑا انہیں واقعے کی تفصیل سنانے لگا۔ اور تو سب لوگ کھانا کھا چکے تھے مگر سریا نے ہمارے انتظار میں ابھی تک کچھ نہیں کھایا تھا۔ اب وہ ساتھ بیٹھی کھانا بھی کھا رہی تھی اور شکار کی تفصیلات بھی سن رہی تھی کیونکہ صفدر کی آواز خیمے میں سنائی دے رہی تھی۔ مجھے بھی اسی کی زبانی معلوم ہوا کہ بکھرے ہوئے ہاتھی کو مار کر میں نے بہت بڑا معرکہ سر کیا ہے۔ وہ بتا رہا تھا کہ ایسے شاہزور ہاتھی کو چھیڑنا بہت بڑی غلطی تھی جو اپنے قبیلے کی پٹھی کے لیے حریف کو پچھاڑ چکا اور فتح کی خوشی اور جوش میں وحشی ہو رہا تھا۔ ایسی وحشت ناک حالت میں بدمست ہاتھی 2-4 تو کیا 200-400 آدمیوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتا اور غصے میں انہیں کچلتا، روندتا اور سونڈ میں لپیٹ کے زمین پر پٹکتا چلا جاتا ہے۔ بڑے بڑے شکاری بھی بدمست ہاتھی پر گولی چلانے کی جرات نہیں کرتے۔ اب مجھے یاد آیا کہ رانا صفدر نے مجھے ہاتھی پر گولی چلانے سے منع کیا تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ بدمست ہاتھی کو ملاب سے روکنا کس قدر خطرناک اقدام ہوتا ہے جسے وہ کبھی گوارا نہیں کرتا اور مرنے مارنے پر تل جاتا ہے۔ میں بتا چکا ہوں، سریا کو جنگل اور شکار ہی سے دلچسپی نہیں بلکہ جانوروں کے بارے میں بھی بہت کچھ پڑھتی رہتی اور بڑی اہم معلومات رکھتی تھی۔ شکار کی تفصیلات سن کر اس نے لقمہ چھوڑ دیا اور مجھ سے مخاطب ہوئی۔ بدمست ہاتھی تو بہت خطرناک ہوتا ہے، آپ نے کسی دوسرے پر گولی چلائی ہوتی، وہاں 2 ہی تو ہاتھی تھے اور ایک پٹھی پر لٹو ہو رہے تھے۔ میں نے فاتح ہاتھی کو اپنے مقابلے کے لیے چن لیا۔ وہ خاموش ہو گئی مگر جب رانا صفدر تفصیل بتا رہا تھا کہ وحشی ہاتھی نے پرنسس کو کیسے سونڈ میں اٹھا کر چنگھاڑ ماری اور میں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر اس کے تالو کا نشانہ لے کر گولی چلائی جس پر ہاتھی نے اپنی ٹوٹتی بکھرتی طاقت کے ساتھ پرنسس کو نرسلوں پر اچھال دیا، تو سریا نے مجھے تحسین آمیز نظروں سے دیکھا اور بولی، اگر آپ وہ موقع کھو دیتے تو وحشی ہاتھی نے پرنسس کو زمین پر پٹک دیا ہوتا۔ اب اندرا کو بھی میری تعریف کی سوجھی۔ آج اگر تمہارے بھائی جان نہ ہوتے تو جنگل سے میں نہیں آتی، میری ارتھی آتی۔ انہوں نے مجھے دوسرا جیون دیا ہے۔ آدمی کسی کو جیون نہیں دیتا اندرا، میں نے بتایا، زندگی اور موت صرف خدا کے اختیار میں ہے، مگر وہ کسی کو وسیلہ تو بناتا ہے۔ پھر بڑی مدھم آواز میں
جسے سرگوشی کہنا چاہیے، سریا کو بتانے لگی۔ آج امجد نے مجھے ہاتھی کے یدھ میں جیتا ہے اور میں نے اپنے جیون کی مالا ان کے گلے میں ڈال دی ہے۔ یہ سن کر خوشی کے مارے سریا پر جو کیفیت گزر گئی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے واری صدقے ہونے لگی اور کھانا بھی چھوڑ بیٹھی، جیسے خوشی سے پیٹ بھر گیا تھا۔ کیمپ میں اعلان کر دیا گیا کہ سویرے رامپور کی طرف واپسی ہوگی۔ دراصل جنگل میں اتنے دن محض دوگل اور کریاپا کے لیے پڑاؤ کیا گیا اور وہ لوٹ آئے، اس لیے ہمیں واپس جانا تھا۔ اس رات سب لوگ جلد سو گئے تاکہ سویرے سفر کے لیے جلد بیدار ہو سکیں، مگر میں، اندرا، سریا کافی دیر تک جاگتے رہے۔ معلوم ہوتا تھا نیند اندرا کی آنکھوں سے اڑ گئی ہے، مگر سریا کی آنکھیں بھاری ہو رہی تھیں۔ وہ جمائیاں لیتی اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی اور بستر پر لیٹتے ہی سو گئی۔ اندرا میرے پاس ہی بیٹھی رہی۔ یہ جنگل میں ہماری آخری رات تھی، اور ایسی راتیں زندگی میں کبھی کبھی آتی ہیں جب آدمی ہاتھ بڑھا کر اپنی خوشیوں کو پکڑ سکتا ہے